الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب الایمان کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ یہ دعا پڑھا کریں، رب زدنی علما۔ ہمارا ایمان ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے، اس کائنات میں نہیں بلکہ تمام جہانوں میں، حتیٰ کہ فرشتوں کے جہان کو بھی شامل کر لیں، جتنے بڑے عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنا کوئی نہیں۔ جبریل امین کے پاس بھی اتنا علم نہیں تھا جو سید الملائکہ ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا۔ اتنے علم کے باوجود دعا کیا ہے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ دو چیزوں میں اضافے کی دعا کو پسند کیا گیا، حکم دیا گیا، دو چیزوں کی دعا، ایک علم اور دوسرا دودھ ملک۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دودھ پئیں تو دعا کیا کریں؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ کر دے۔ وجہ بتائیں کیا ہے؟ دودھ کی تعبیر علم ہے۔ اگر آپ کو خواب میں نظر آئے کہ آپ دودھ پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب الایمان کی کلاس میں ریگولر آتے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی بہترین تعبیر ہے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ آپ نے کس کا انتخاب کیا تھا؟ تو جبریل امین نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑے عالم اللہ کی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ قر، یہ امر ہے، حکم، اور علم میں اضافہ ہر حالت میں چاہیے، کیونکہ جتنا انسان کے پاس نالج اور علم زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ درست کام کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی ہم باتیں کر لیں خرابی ہے فلاں جگہوں میں، وہاں اصل میں معلومات کی، درست معلومات کی نہیں، درست معلومات کی کمی ہے اصل میں۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء من کل داء۔ اور ایک دعا میں یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔ ڈگری تو ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، چونکہ یہ بھی علم اور حقیقی علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرامین عالیہ اور مبارکہ پڑھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ صحیح بخاری کی آج کی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، اریت النار، میں آگ دکھایا گیا، یعنی خواب میں مجھے جہنم دکھائی گئی۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں، یا اللہ، جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں، کیوں؟ یکفرن، وہ کفر کرتی ہیں۔ پوچھا گیا ایکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ کفر کا مطلب ناشکری، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے تو کفر کا مطلب ناشکری ہیں۔ وہ کس کی ناشکری؟ اللہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کی بھی فراموش ہیں۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں۔ آپ نے کیا اس کی مثال دی؟ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، اگر آپ زمانہ بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں اور احسان والا معاملہ کریں، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، پھر آپ میں کوئی ایک عیب دیکھ لے
کیا کہے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، تیرے میں تو کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. آپ چلو میاں ہو، مٹھو میاں مٹھو نہیں ہو، میاں چلو ہو آپ. یہ بات سن کے ڈر گئے آپ شادی سے ہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں خراب ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں مرد عورتوں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اگر کہیں مردوں سے غلطی ہو جائے یا عورتوں سے غلطی ہو جائے تو مرد اس طرح پوری داستان نہیں سنا دیتے یا اس کی خوبیوں پہ پانی نہیں پھیر دیتے، ٹھیک ہے. اور اگر مرد ایسا کرنا شروع ہو جائیں تو پھر تو عورتوں سے بھی گئے اور کرتے ایسے. تھوڑا بہت مسئلہ ہو جائے نا، وہ پیچھے خاندان کیا یعنی سسرال تک، حتیٰ کہ ہمارے ہاں میاں بیوی کے لطیفے بھی بہت بنے ہوئے ہیں، وہ اسی بات کی دلیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اپنے یعنی لائف پارٹنر کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو چونکہ خامد کا ایک درجہ بھی ہے، ایک مقام بھی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو وہ عورتوں کو دیتا، وہ اپنے خامدوں کو کرتی. لیکن اجازت نہیں ہے شریعت میں سجدہ تعظیمی کی. ہاں سجدہ تعظیمی کی اجازت سابقہ شریعتوں میں تھی، لیکن آج تو لوگ سجدہ عبادت بھی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ایک ہے کہ آپ اپنے محسنین کا احسان یاد رکھتے ہیں یا محسنین کی طرف سے کسی پریشانی کی صورت میں سارا کچھ اتار کے پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے، تقریباً ہوتا ہے، یہ مردوں میں بھی چلتا ہے. آپ کے ساتھ کسی بندے نے کچھ عرصہ احسان کیا، بس تھوڑی بہت گڑبڑ ہوگی تو آپ اس کے احسان کو ہی بھول گئے. یہ تو ایمان کی علامات کے منافی ہے شیخ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شراب میں جو تھوڑا بہت فائدہ تھا کہ شراب پی کے بندہ ذرا طاقت میں آ جاتا ہے اور جانور ذبح کر دیتا ہے آپے سے باہر ہو کے، اور غریب کھانا کھا لیتے ہیں، اور تھوڑی سی پی کے بندہ ایکٹیولی کام کر لیتا ہے. یعنی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوگا تو وہاں پہ یعنی اچھے طریقے سے کام کر لے گا، ایکٹیو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تعریف کر دی، ساتھ بتلا دی ہے نقصان زیادہ ہے لیکن ہے فائدہ بھی ہے. اچھا یہودی کتنی بدبخت قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں جو خوبی تھی اس کو بھی بیان کر دیا، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت جہاں خامیاں ہیں ان کا ذکر کر کے ان کی خوبی کو فراموش نہیں کرتے. لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی خامی دیکھ کر خوبیوں پہ بھی پانی پھیر دیتا ہے، اور بالخصوص خواتین. لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، لیکن ہو نہیں سکتا نا کہ نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ہوگا، لہٰذا مرد ہونے کا ثبوت یہ دیں. اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے فوراً ذہن میں لائیں یہ تو کتاب الایمان کی روایت ہے. یہ عورت بدتمیزی نہیں کر رہی بلکہ میرے ایمان کا ٹیسٹ لے رہی ہے. کہتے ہیں نا کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے اپنا راز فاش کر دیتا ہے، اس نے اپنا راز نہیں فاش کیا، اس نے آپ کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد ایسی بیگم کر دی، اللہ نہ کرے، آپ تو صبح و شام امتحان میں پڑے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. صبر کریں، سورہ النساء میں 6 سٹیپس ہیں اچھی زندگی گزارنے کے، شادی سے پہلے سیکھ لیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق. نہیں سیدھا کر سکتے تو لہذا کیا کریں؟ خود سیدھے ہو. تو اب دیکھیے کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے، جہاں یہ عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایمان کا ثبوت دینا ہے، خامد جو آپ کا محسن ہے آپ نے اس کے احسان فراموشی نہیں کر رہی. وہاں پر مردوں کو یہ کہا گیا ہے اگر عورت ایسا بیہیو کرے تو اب آپ نے مرد ہونے کا ثبوت دینا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. آپ کا کیا خیال ہے اگر مرد بگڑ جائے یا عورت بگڑ جائے جلدی کون مانتا ہے؟ ابھی آپ کی ہوئی نہیں ہے اس لیے.
عورت جلدی مانتی ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کتاب الایمان صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان یہ افضل ترین عمل ہے. پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. قیل، پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل رتبے کے اعتبار سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، ایسا حج جو پوری آداب اور شرائط ملحوظ رکھ کے کیا گیا ہو، رزق حلال کے ساتھ، جس حج کے بعد انسان کو ایسے پاک کیا جائے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ عمل آپ علیہ السلام نے تیسرے درجے پہ فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے درجات افضل، اس سے کم، اس سے کم، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ یا 70 سے کچھ زیادہ درجات ہیں. تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان، پھر ہے جہاد فی سبیل اللہ، پھر ہے حج مبرور مقبول حج. اللہ تعالی ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرمائے. حدثنا ابو الیمان قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہطا وسعد جالس. یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ مال دیا. یہ ذرا توجہ طلب بات ہے، غور کیجیے گا. آپ نے کچھ لوگوں کو کچھ مال دیا. وسعد جالس، اور سعد یعنی وہ خود بیان کرتے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، نہیں دیا. وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، جس بندے کو آپ نے نہیں دیا، چھوڑ دیا، یہ ان کی بنسبت مجھے زیادہ پسند تھا، اچھا آدمی تھا. جن کو مال دیا ان کی بنسبت یہ زیادہ اچھا آدمی تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس کو نہیں دیا. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لک عن فلان، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں بندے کو نہیں دیا، کیا ہوا اس سے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد. تو آپ نے اسے نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا او مسلمن، مؤمن کے بجائے مسلمن. آپ یہ کہو کہ میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں، یہ نہ بولو میں مومن سمجھتا ہوں. فسکت قلیلا، پھر میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر. ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میں اس کے بارے میں جو جانتا تھا اس کا ہی غلبہ ہوا اور مجھے پھر بات کرنے کا دل کیا. تو پھر فعدت لمقالتی، میں نے اپنی بات دہرائی کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور باقیوں کو دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے فلاں کو نہیں دیا، میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا مسلمان. پھر وہی بات مجھے تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آیا، میں نے اپنی بات دہرائی. تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنی بات دہرائی. یعنی بظاہر جس آدمی کو ہم مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مومن ہوتا نہیں ہے، مسلمان ہوتا ہے. فرق دیکھ لیجئے. مومن یعنی ایمان کا تعلق ہمارے یعنی سوچوں سے اور تھنکنگ سے ہے، اور اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے. کیا پتہ کہ کوئی آدمی ظاہری طور پر سارے آداب شروط بجا لاتا ہو لیکن حقیقتاً ویسا نہ ہو. تو
تو آپ علیہ السلام تو بہتر سمجھتے تھے، تو آپ نے وضاحت کر دی کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر کوئی رائے قائم کرنی ہو تو مسلمان ہونے کی رائے قائم کر لینی چاہیے. اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، یہ کہنا جی بڑا پکا مومن ہے، یہ تو بندہ اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا آج. اسی لیے اہل علم کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ اگر آپ سے پوچھے آپ مومن ہیں، نہ ہاں میں جواب دیں نہ میں جواب دیں. ہاں میں اس لیے جواب نہ دیں کہ ویسے تو ہے نہیں ہے، اور نہ اس لیے نہ کریں کہ یہ انکار ہے. تو کیا کہیں؟ واللہ اعلم. یعنی دل تو کرتا ہے مومن بننے کا، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بھرم رکھ لے بس، اور کیا ہو سکتا ہے، اس قابل تو نہیں ہے. جیسے ایک کسی نے یہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن نیک لوگوں میں سے ہوں نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے گا. یعنی اس میں تکبر بھی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ گرنا بھی نہیں ہے، درمیانی سی ایک بات ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہ ہوں اور انسان جو ہے نا وہ اپنا بچاؤ بھی کر لے. پھر آپ علیہ السلام نے ان کو مال نہ دینے کی وجہ بتلائی. کیا تھی؟ یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی. میں بسا اوقات کسی آدمی کو دے دیتا ہوں، نواز دیتا ہوں، جب کہ اس کے علاوہ کوئی اور آدمی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یعنی میں بسا اوقات کسی کو دیتا ہوں لیکن یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ نہ دینے والا ہمیں محبوب نہیں ہے. بسا اوقات نہ جس کو نہیں دیا جا رہا وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے مجھے. کیوں نہیں دیتا؟ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں نہ ڈال دے. یعنی یہ بڑی سخت بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بسا اوقات مالی حالات بہتر ہونے سے بندے کا ایمان بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات مالی حالات بہتر ہونے سے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، مالی حالات ٹھیک ہوئے، فراوانی ہوئی، گاڑیاں، کار کوٹھی، اور کیا بات ہے، نماز کی فکر ہی نہیں رہی، سارا کچھ گیا آیا. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ اس کو نہ ملتے. یہ وقتی عیاشی ہے، وہ ہمیشہ کی جو ہے نا وہ خوشی سے محروم کر دیا گیا. اور اگر بسا اوقات کسی کو نہ دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آپ کو محبت نہیں ہے، بلکہ نہ دینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ دیکھیں کتنی حکمت کی باتیں ہیں. یعنی آپ اس میں سے یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ کلاس میں لیٹ آتے ہیں، ان سے فیس نہ لینے میں جو ڈر ہے ہمیں کہ وہ کتنا بڑا نقصان کریں گے، اس وجہ سے ہم ان سے فیس لیتے ہیں. اور اگر ہم ان میں سے کسی کی فیس معاف کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں سے پیار نہیں ہے. کیا پتہ کسی ایسے بندے سے ہم فیس کا مطالبہ کریں، وہ ڈر کے ہمارے آئندہ آئے نہ، کیونکہ اسے 500 پیارے ہیں بنسبت کلاس کے. تو جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامہ اقبال نے کیا بتایا تھا؟ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. تو اس لیے بسا اوقات کسی بندے کو فیور دینا، فیور اس وقت دی جاتی ہیں جب پتہ ہو کہ یار یہ ہضم کر جائے گا فیور کو، تو ٹھیک دے دے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیور لے کے نا یہ اس کا کوئی اور ہی مطلب نکالے گا، تو اس کو نہ دیں. اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلا لینے دینے میں بھی ایمان کا کتنا تعلق ہے. بسا اوقات مال و متاع آپ کے ایمان کو بگاڑ دے گا. لہٰذا انسان کو زیادہ پیسوں کی دعا کے بجائے رزق حلال کی کثرت کی دعا کرنی چاہیے. یا اللہ تعالیٰ ایسے مالی حالات بہتر فرما کہ جس کی وجہ سے میں تیری عبادت سے غافل نہ ہوں.
صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم پہ فقر و فاقہ کا دور بھی آیا اور مال و دولت کی فراوانی کا بھی، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو فقر و فاقہ والی حالت میں ڈگمگاتے نہیں دیکھا، لیکن جب مالی حالات ٹھیک ہوئے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر زیادہ لاحق ہوئی، کیونکہ وہ اصل میں ایماندار لوگ تھے نا، انہیں معلوم ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ بس ایمان گیا بھائی، ایمان گیا۔ تو کسی کو دینا یا کسی سے لینا یہ بھی ایک ایمان کا امتحان ہی ہوتا ہے، اور بالخصوص پیسے سے تو بندہ ایمانی والے سے فوراً پہچانا جاتا ہے۔ آپ کیا ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں یا پیسے کے لیے کام؟ یہ ہم جیسے لوگوں کو تو بہت جلدی ٹیسٹ، یعنی بہت جلدی ٹیسٹ سامنے آ جاتا ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اس چیز کا، تو اس بات کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ حضرت عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ انی ساببت رجلا فعیرته بامه، بیان کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو برا بلا کہا اور اسے اس کی ماں کی آر دلائی، تیری ماں ایسی ہے۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرته بامه، اے ابو ذر کیا تو نے اس کو اس کی ماں کے نام سے یہ آر اور شرم دلائی ہے، تیری ماں ایسی ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا بندہ ہے جس میں جاہلیت ابھی تک موجود ہے۔ اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے بھائی جو ہیں یہ تمہارے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل، اگر کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو کھلائے، وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور جو خود پہنتا ہے ویسا اس کو پہنائے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں کسی ایسی مشقت میں نہ ڈالیں جو ان کو بے بس کر دے، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر آپ انہیں کسی مشکل کام میں ڈال دیں تو ان کی مدد کریں۔ یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو صحیح کتاب الایمان میں لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو اس کے یا اس کے ماں باپ یا اس کے علاقے یا اس کا کوئی بھی ایسا عیب اس کو یاد دلانا کہ جو اس کو ناپسند لگے اور گالی کے زمرے میں آئے، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ ایماندار بندہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ سورہ حجرات میں آتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ نافرمانی والے نام یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مومن آدمی اپنی زبان سے بھی کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا، حتیٰ کہ نام نہیں بگاڑتا، یعنی کسی کا طعن اور طنز اور کسی کو ٹیز کرنا زبان سے ایسے الفاظ بول کر یہ بھی جائز نہیں۔ بلکہ ازواج مطہرات میں سے ایک نے ایک دوسری عورت کو دیکھ کر تو صرف اتنا ہی کہا تھا، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا کہ یہ قد کی چھوٹی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اشارہ سمندر میں ڈال دیا جائے وہ کڑوا زہر ہو جائے، یہ اشارہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے تاخیر سے آنے والوں کو حقارت سے یہ کہہ دیا آج تو آپ پھنس گئے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ میں جہالت ابھی بھی ہے۔ شیخ اگر وہ صحیح ایسی نظروں سے دیکھے تو ہاں، اگر لیٹ آنے والے خود آ کے پے نہ کریں تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے۔ اوئے ہوئے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جو بندہ آداب اور شروط کا خیال نہ رکھتا ہو، بالخصوص نماز کی تکبیر اولیٰ میں نہ پہنچتا ہو، آپ اس سے اپنے ہاتھ صاف کر لیں، اس بندے کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فائن سے صرف ہم سموسے ہی کھائیں گے؟ آپ کا ٹرسٹ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ قابل اعتماد لوگ ہیں، کہ کل آپ کے بارے میں مجھے آ کے کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس نوجوان کو ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ سفارش کرتے ہیں؟
اور یہ میں آپ کو مذاق سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. میری ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، حقیقت سر، اور اس وقت آج سے کوئی تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے ہم نے پر پرسن 5000 رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب پے کرنے کے مجھے کہنے لگے یار اتنے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ یہ پے کر دو، دیکھنا آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. ہوا کیا؟ پے کر دیے. اللہ کا کرنا ایسا دیکھیں کوئی قبولیت کی گھڑی تھی وہ. مجھے 2 مہینے کے بعد آپ جانتے ہیں شیخ خلیل الرحمن چشتی صاحب، ان کی مجھے کال آئی کہ انہوں نے شادی کرنی ہے اور فلاں جگہ پہ ان کے بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھا ہے، تو آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ہم ان کو رشتہ دے دیں؟ میں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں. اور اب الحمدللہ ان کے 2 بچے ہیں. ہاں، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے بات. یہ نہیں دیکھیں 500 کا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ کمٹمنٹ کا ہے. خواہ وہ 5 روپے کی ہے، خواہ وہ 5 لاکھ روپے کی ہے، آپ کمیٹڈ ہیں یا نہیں، بس. مجھے امید ہے بلکہ یقین آ گیا آج، یا تو آئندہ آپ لیٹ نہیں ہوں گے، یا فائن آپ سے لیا نہیں جائے گا بلکہ آپ خود دیں گے، اور محبت پیار سے دیں گے. بولیں جی ہیں؟ ہاں ہاں دیکھیں نا، اصل تو یہی ہے نا، لیٹ نہ ہو. دیکھیں ہم نے جو لوگ ٹائم سے پہلے آئے ہوئے تھے، بتائیں ان میں سے کسی سے فائن لیا؟ تو فائن نہ دینے کا آسان حل یہ ہے کہ ٹائم پہ آ جائے. پھر اگر کسی نے لیا تو ہم بتائیے گا، ہم اس سے آپ سے فائن لینے کا فائن لیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ فائن تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے نا، امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں گے، یہ بھی آپ میں سے لے کے آپ کو ہی کھلائیں گے پکوڑے سموسے کے. ہماری جیب میں نہیں جائے گا نا، ہمیں نہیں دیں گے نا. آپ بولے نہیں دیں گے. یار آپ نوجوان ہو، خواتین کی ہاں جو ہے نا وہ خاموشی سے ہوتی ہے، آپ لوگوں سے جی اور ہاں بھی جو ہے نا وہ کروایا جاتا ہے. جو حدیث تھی یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو ذر غفاری. نہیں یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، ہاں ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے ابو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا. شیخ یعنی کہ انہوں نے گالی نہیں، صحابہ گالیاں نہیں دیتے تھے. سب یسبو گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور برا بلا کہنا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، فوت شدگان کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ اچھے تھے یا برے تھے اپنے اعمال کو پہنچ گئے. وہاں آتا ہے لا تسبوا، نہ گالی دو. گالی تو نہیں، ماں بہن کی گالی نہیں، برا بلا، یار اچھا آدمی نہیں تھا چھوڑیں. ایک ہوتی ہے پبلک سٹیٹمنٹ جو بندہ آپ اپنے طور پر کہتے ہیں یار شکر ہے جان چھٹی ہے. اتنا تو اجازت ہوتی ہے کہ جو بندہ اگر برا تھا گیا ہے تو تھوڑا شکر بھی پڑھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایسی موت نہیں مرنی چاہیے. لیکن اس کی وہ پرانی داستانیں کھول کے بیان کرنے سے بہتر یہ بس چپ کر جاؤ، اب چلا گیا ہے. تو سب یسب کا مطلب بری بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں. 2 مسلمان بتایا، کو کافر نہیں، یا ایک مسلمان اور کافر نہیں. 2 مسلمان جب ویپن لے کے سامنے آمنے آتے ہیں تو ان میں سے قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ یہ صحابی تھے، یہ ابو بکر اور ہیں، ابو بکرہ اور ہیں، ھذا القاتل، یہ جو قاتل ہے یہ تو قتل کرنے کے جرم میں جہنم میں گیا، بات سمجھ آتی ہے، لیکن فما بعد المقتول، یہ مقتول جہنم میں کیوں چلا گیا؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے جہنم میں چلا گیا، یہ بھی دراصل اپنے ساتھی کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا. تو اگر اس کو موقع ملتا ہی چھوڑتا، یہ بھی مارتا. لہٰذا انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے. اگر وہ مارنے کی نیت کے لے کے آیا تھا، بھلے مر گیا، جائے گا جہنم میں.
اور آپ علیہ السلام سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں۔ اب ظلم صحابہ کرام کے نزدیک ہر وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آتی تھی، خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو، ظلم میں آتی تھی۔ شق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات صحابہ کرام پہ بڑی گراں گزری کہ ایمان لا کے ظلم والا کوئی کام نہ کیا، تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے آگے آیت پوری کیا ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن بھی انہیں ملے گا قیامت کے دن اور ہدایت بھی انہیں ملے گی۔ تو صحابہ کرام بیان کرنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ فضیلت ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس کما تظنون، یہ جیسا تم سوچ رہے ہو نا ویسا نہیں ہے، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، لیس کما تظنون، یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا انسان ہی کوئی نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ تو لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو بات تھی نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جو آدمی ایمان لایا اور اس نے شرک نہ کیا، مشرک نہ ہوا، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو گئے تو پھر خیر ہے، شرک کے بغیر کوئی آدمی مر کے جاتا ہے تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات، صحابہ کرام قرآن پاک کی آیات کا سب سے پہلا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بارے میں یہ آیت، ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ قرآن پاک والا کام تو مولوی صاحب کا ہے، مولوی صاحب جہنم میں جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس دن میرا اور آپ کا قرآن سے ایسا تعلق ہو گیا نا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہم ڈر گئے اور اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا یہ ہمارے بارے میں ہے، تب جا کے ایمان پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت مطہرہ مبارکہ کی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی پہ زندگی گزارنے کی اور اسی پہ فوت کر کے اپنے پاس بلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی ہمیں خواب میں دیدار کروا دے اور آخرت میں آپ علیہ السلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر پہ پانی پلا دے اور جنت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہ بات ذہن میں رکھا کریں، آپ علیہ السلام کے دیدار کی خواب اور آپ سے ملاقات کی نا تڑپ رکھا کریں، تڑپ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا تڑپ ہوگی نا اتنا بندہ پھر کوشش کرتا ہے بچنے کی، یار آپ علیہ السلام ایسے تھے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے میں نے آپ کے فرامین پڑھنے جانا ہے۔ ہم واٹس ایپ پہ بیٹھتے ہیں پتہ نہیں چلتا نا وہ رات 12 بج جاتے ہیں، کیوں؟ یار ایک شوق ہے نا، شوق پیدا